بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے لے کر 104 تک۔ یہ تفسیر ہم سیرۃ الجنان والیوم 2 سے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 سورہ النساء میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثرت سے پڑھو، اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے نماز قصر سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، ورنہ خوف اور اندیشہ کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی کم سے کم مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق خشکی کی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہمارے زمینی میدانی سفر کے اعتبار سے فی زمانہ اس کی مسافت 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ نمبر 4، قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں، اور سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو فرض فرمایا تو ہم حضر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی۔ نماز قصر کے بارے میں مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے نماز مسافر کا بیان متعارف فرمایا۔ 102 میں سورہ النساء کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہے ابھی جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہی اچھا موقع تھا۔ انہیں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر، لہذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، یعنی اب یوں نماز پڑھیں۔ تو دوستو، 103 میں سورہ النساء کی 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو،
بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، یعنی ذکر الہی کے ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے، سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ تو دوستو اسی طرح 104 میں آیت نمبر 104 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہ احد میں حاضر ہوئے تھے، انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، نیز تمہیں تو تکلیفیں اٹھانے پر اللہ سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں، تو تم پیچھے کرنے میں سستی نہ کرو۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔